بنی اسرائیل پر تاریکی کا نواں عذاب کیوں آیا؟ کیا دنیا تاریکی میں ڈوبنے والی ہے؟ کیا دجال کا خروج ہو چکا ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کیا حرف بحرف پوری ہو چکی ہے؟ کیا دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، آئے دن کوئی نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جیسے قرب قیامت کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں تیز رفتاری سے چل رہی ہیں۔ چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلے، سیلاب، سرخ آندیاں، یہ سب کچھ حدیث پاک کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نشانیوں سے بھری رہتی ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہیں۔ ایسی ایک نشانی تھی مصر پر نازل ہونے والا نواں عذاب، 3 دن کی ہولناک تاریکی۔ جس عذاب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ عام اندھیرا نہیں تھا، یہ قدرت کی وہ ضرب تھی جس نے مصر کی سب سے بڑی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہل رہی ہے، آسمان پر عجیب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چاند اور سورج گرہن کے غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی کسی عظیم آزمائش کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور مصر پر 3 دن کا خوفناک اندھیرا کیوں آیا تھا؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ مصر کی سرزمین پر 3 دن کے لیے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ سورج طلوع ہوتا، نہ چاند چمکتا، نہ ستارے دکھائی دیتے۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اندھیرے کی شدت ایسی تھی جیسے وہ ایک جسمانی ہماری طرح مخلوق بن چکا ہو، جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے چکا ہو۔ یہ کوئی عام قدرتی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص نشانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عذاب کیوں آیا؟ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون، خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی کے لیے پانی کو خون میں بدل دیا، ٹڈیوں، مینڈکوں اور جوؤں کا عذاب نازل کیا، مگر فرعون توبہ طائب نہیں ہوا۔ پھر آیا نواں عذاب، 3 دن کی تاریکی، جو گویا اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جب کوئی قوم سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سورج کو بھی ان سے چھین لیتا ہے، سورج کو بھی چھین کر روشنی کو بھی زوال آ جاتا ہے اور دنیا ایک ہولناک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح میسج تھا۔ مصر کے لوگ جن دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے نا، وہ سورج، چاند اور ستاروں کو خدا مانتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کو سورج دیوتا کہا جاتا ہے۔ اور 3 دن کی یہ تاریکی اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی بے بس بنا دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ آج بھی دنیا اسی ٹریک پر چل رہی ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں وہی تکبر اور غرور نہیں ہے؟ کیا آج بھی لوگ خود کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں؟ دنیا آج بھی فرعونی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ظلم، ناانصافی اور تکبر عروج پر ہے۔ اور جب یہ سب کچھ حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو قدرت ایک جھٹکا دیتی ہے، اور وہ جھٹکا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے دنیا کے ہر کونے میں آ رہے ہیں۔ ترکی، شام، پاکستان، ایران کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں، اور میانمار اور تھائی لینڈ میں جو خوفناک زلزلہ 28 مارچ کو آیا، ہر جگہ زمین ہل رہی ہے۔ اور مارچ میں لگنے والے چاند اور سورج گرہن کی بات کریں، کیا یہ سب وارننگ ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہوں گی جو اس سے پہلے کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوں گی۔ رمضان میں چاند گرہن ہوگا اور اسی مہینے سورج گرہن ہوگا، اور اس رمضان جس میں ہم 2025 کی بات کریں، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ سب واقعات کیا ہمیں وارننگ نہیں دے رہے؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کسی بڑے واقعے کے قریب آ چکے ہیں؟